حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ پس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں گر گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا ہے جو کسی کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کر دیں گے۔ سنو، ہر بادشاہ کی رکھ یعنی مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ سنو، اللہ کی رکھ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور ان دونوں نے اسے اور بھی کئی طریقوں سے روایت کیا ہے جس کے الفاظ باہم قریب ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار گزرے۔ مسلم۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نیکی کی بابت پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کی بابت تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں اور تجھے فتویٰ دے دیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے امام احمد اور دارمی نے اپنی اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عطیہ بن عروہ سعدی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔